الخدمت جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ اس کے اوپر انویسٹ کر چکی ہے اس وقت تک. 29,000 بچے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹر کر چکی ہے. 21 آغوش ہومز پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں. جو 19 ہیں وہ بچوں کے ہیں لڑکوں کے لیے، اور 2 جو ہیں وہ بچیوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اس میں بچہ ماں کے پاس رہتا ہے لیکن اس کی لک آفٹر جو ہے اس کے لیے الخدمت تعاون کرتا ہے. آئیں مل بیٹھیں غم بانٹیں. معاشرے میں جس طرح شادیاں کرنا ایک میں کہتی ہوں ایلیٹ کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. آنے والا ہر دن رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ساتھ ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے سامان بنا لیا تو پھر ہم ان کی نیک قدمداد کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، خاص کر کے عورت کے لیے، تو اس کے لیے وومن ونگ جو ہے وہ سرگرم عمل. غریب کی ہے بچہ ہے یا بچی ہے اور وہ بریلینٹ ہے، پڑھنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے پھر خدمت تعاون کرتی ہے. آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہم 2-3 طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. معاشرتی مسائل کی شکار خواتین کو، ان کے ساتھ بچے ہوں، خواتین ہوں، ان کو لیتے ہیں اور ان کو زندگی کی تمام سہولیات بھی ملتی ہیں. وہاں فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت اور جو غزہ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہم سب کے دل تڑپتے ہیں. تو بس یہی درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہمیشہ کی طرح خدمت پہ ٹرسٹ کیجئے اور اپنے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے الخدمت تک فنڈز پہنچائیے تاکہ الخدمت اندرون ملک بھی اور غزہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیک پوڈکاسٹ. آج کی ہماری مہمان شخصیت میرے لیے بڑی سکون کا باعث ہیں کیونکہ ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تصور ہی نیک بنو نیکی پھیلاؤ ہے. اور اگر خدمت خلق کی بات کی جائے تو ایک شعر ہے جس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جو انسانیت کی خدمت ہے، جو مجبور نادار مستحق لوگوں کی خدمت ہے، وہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اس عبادت کا عملی جو مظاہرہ ہے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے لوگوں میں. لیکن آج جو ہمارا مہمان ہے، جو ہمارا جس گروپ کا تعارف ہے، اس کی پہچان ہی خدمت ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کی، جس نے ثابت کیا اور جس نے کر کے دکھایا، اگر کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لوگ ہوں جو اس نام سے واقف نہ ہوں، کیونکہ یہ جو کرتے ہیں وہ دکھتا ہے. اور انسانیت کی فلاح و بہبود کی چونکہ میں نے بات کی ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، اور ویمن ونگ کے حوالے سے میں خاص طور پہ آج بات کروں گی کہ کس طرح سے وہ آگے خواتین کی فلاح و بہبود کے بہت سارے منصوبے لے کے چل رہے ہیں اور کون سی نئی چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کتنا کام کر چکے ہیں. بہت لمبا سفر ہے. آج اس سفر کا کچھ حصہ ہم شیئر کریں گے ہمارے مہمان کے ذریعے آپ کے ساتھ. آج کی ہماری خاص مہمان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بہت ساری خواتین ان کے نام سے، ان کے جو کام ہیں ان سے واقفیت رکھتی ہیں. آج کی ہماری مہمان ہیں محترمہ کلثوم رانجھا صاحبہ. آپ پریزیڈنٹ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کی. تو چلتے ہیں آج کے مہمان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت آپ سے ہیں؟ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کاز بہت بڑی ہے، نوبل کاز ہے جس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سالوں سے وابستہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کے ساتھ. تھوڑا بتائیے گا یہ نیکی کا سفر شروع کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1990 میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹرڈ ہوئی بطور NGO. اوکے. اس وقت جو بھی خدمتی کام جتنا بھی تھا اس کو مینیج کیا گیا اور اس کا بطور NGO اس کو رجسٹر کیا گیا اور اس سے یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تب سے اب تک کا یہ سفر بہت ساری جسے کہتے ہیں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر جی جی لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. کچھ ایسا ہی ہوا. پہلے اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے جو پھر بعد میں کراچی کے میئر بھی الیکٹ ہوئے. جی جی. اس کے ساتھ یہ کہ جو 7 ایریاز میں الخدمت کام کرتی ہے اور جس میں آپ سب جانتے ہی ہیں، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. جس میں جو اس کا مین ہے وہ آرفن کیئر پروگرام ہے، ڈیزاسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن، صاف پانی
اور مواخات، اور یعنی ان 7 ایریاز میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کی اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے. جی جی ایسا ہی ہے. اچھا، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الخدمت الخدمت والنٹیئر کبھی اپنی جان کو بچاتا نہیں ہے، اور جتنا بھی کام ہے اس میں تنہا الخدمت والنٹیئر نہیں بلکہ الخدمت ڈونر بھی اتنا ہی اجر کا مستحق ہے، یا ان کی تعاون سے ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ڈونر کی اماؤنٹ آتی ہیں، ڈونر کا تعاون ہوتا ہے، تو اس کی آئی ہوئی رقوم کو خدمت جو ہے وہ دیانت کے ساتھ استعمال کرتی ہے، اور اس کا جو والنٹیئر ہے وہ صبح شام بالکل مستعد کھڑا ہے اور ان کے اعتماد کو بحال رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپا، آپ نے آرفن کیئر کا یہاں پہ ذکر کیا، تو تھوڑا بتائیے گا کیا فگرز ہیں، کتنے خاندانوں کو، کتنی فیملیز کو آپ اس کے اندر دیکھا جا رہا ہے الخدمت کی طرف؟ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 میں الخدمت رجسٹر ہوئی تو 2013 میں اس کا وومن ونگ بھی قائم کیا گیا. یعنی پہلے تو جو بھی ڈونرز تھے یا جو کام ہوتا تھا مشترکہ تھا، لیکن پھر خواتین کے دائرے کے لیے بھی اس کو الگ سے وومن ونگ اس کی قائم کیا گیا، اور اس میں 2013 سے اب تک. اچھا، آپ نے سوال کیا کہ آرفن کیئر پروگرام کے لحاظ سے تو 29,000 بچے اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان رجسٹر کر چکی ہے، جس میں جو ہے وہ 2 طرح سے آرفن کیئر پروگرام جو ہے اس کے 2 پروجیکٹس ہیں. ایک اس کا ہے آغوش، جس کے تحت 21 آغوش ہومز پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو، بلکہ میں دعوت دوں گی کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں، ضرور وزٹ کریں. اور اس میں جو 19 ہیں وہ بچوں کے ہیں، لڑکوں کے لیے، اور 2 جو ہیں وہ بچیوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اور الحمدللہ اس میں جو زندگی کی تمام تر سہولیات ہیں وہ بہترین انداز سے مہیا کی جا رہی ہیں. دوسرا ہمارا جو پروجیکٹ ہے آرفن کیئر پروگرام کے تحت وہ فیملی سپورٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، لیکن اس کی لک آفٹر جو ہے اس کے لیے الخدمت تعاون کا اخراجات سارے الخدمت، اور اس میں 5 طرح کی جو مدد ہے وہ الخدمت کرتی ہے. اور اس میں جو جیسے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی خوراک میں معاونت، پھر ان کی صحت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ہیلتھ اسکریننگ کے پروگرامز ہیں. خدا نخواستہ کوئی بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ، پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان کے روزگار کے لیے، ان کی ماں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ صرف بچہ نہیں بلکہ وہ خاندان ایک معاشرے کا باعزت اور خوددار خاندان بن کے زندگی گزار سکے. تو یہ 5 طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں. جو خواتین ہیں ان کے لیے پھر الگ سے ہر ماہ ایک ٹریننگ کورس کے طور پہ کہہ لیں، یا ان کی کونسلنگ، یا ان کو آگاہی دینے کے لیے، ان کے غموں کو سننے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، تو وہ خواتین کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر ان کی رکھی جاتی ہے، جس میں یعنی جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں اس وقت ہمارے ساتھ 22,000 فیملیز رجسٹرڈ ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. آل اوور پاکستان؟ جی، آل اوور پاکستان. اور یہ ان خواتین کو ہنرمند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کی یعنی جیسے میں کہتی ہوں کہ ان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ غم بانٹیں، آئیں مل بیٹھیں غم بانٹیں، بس یہ انداز ہے. اس انداز سے آغاز کرتے ہیں، پھر ان کی جملہ ضروریات کا اندازہ کیا جاتا ہے. ان کی خدا نخواستہ بیماری، ان کی پریشانی، وہ زندگی کے کس دائرے میں زیادہ پریشان ہے، کہ ان کو کیسا تعاون چاہیے، کس لحاظ سے الخدمت ان کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس میں پھر ہنر سکھانا بھی ہے، اس میں قرض فراہم کر کے ان کے روزگار بنانا بھی ہے، اس میں ان کی دلجوئی بھی ہے، اس کی کونسلنگ کے ساتھ اگر کوئی ڈپریشن کا اندازہ ہوتا ہے، کوئی ڈپریشن، تو پھر سائیکائٹرسٹ کے ذریعے سے ان کے سیشنز بھی ہیں. جملہ جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی الحمدللہ. اچھا آپا، دور حاضر میں بلکہ تھوڑا پیچھے بھی جائیں تو ایک چیز ہم ہمیشہ فیس کرتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاندان نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہے تو جو رسومات کا بوجھ ہے اس نے گردن جھکا دی ہوئی ہے ماں باپ کی. بالکل بہت مشکل کر دیا ہے نکاح کو، شادی کو ان رسموں نے. بڑا ہی زبردست الخدمت فاؤنڈیشن کا ویمن ونگ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے کئی سالوں سے. بالکل آسان نکاح کے نام سے متعارف کروایا گیا پروگرام آپ کا. کیا فرمائیں گی، کیا اس کا فیڈ بیک رہا؟ آسان نکاح پروجیکٹ کے تحت ہم 2-3 طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ
جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب ہے اور اس کی ضرورت مند ہے اور اس نے اپنی بچی کی نکاح کرنا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت زیادہ کچھ چیزیں پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑھا لی جاتی ہیں. اچھا، اب اسی طریقے سے معاشرے میں جس طرح شادیاں کرنا ایک میں کہتی ہوں ایلیٹ کلاس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ اتنی رسومات بڑھ گئی ہیں اور یقین کریں کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ اللہ کیسے سمجھایا جائے کہ اور آنے والا ہر دن رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے پھر وہ دیکھا دیکھی اس طبقے کے اندر بھی کہ جن کے جو مستحق لوگ ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، سرایت کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ شادی باکس جس میں زندگی کی بنیادی ضروریات پر مشتمل ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ فراہم کرتے ہیں. یا اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سامان بنا لیا ہے اور سامان میں کوئی ہم فرنیچر وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے قطعاً، اس لیے کہ صرف زندگی کی بیسک برتن، کپڑے اور جیسے جس سے زندگی کی گاڑی کا آغاز کیا جا سکے اور چولہا سٹارٹ ہو سکے. بالکل یہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تن ڈھانپا جا سکے. بالکل صحیح. اس کے ساتھ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس ہم نے سامان بنا لیا تو پھر ہم ان کی نقد امداد کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی پھر اگر جیسے ہوتا ہے نا کوئی کارڈ چھپوا کے کر رہا ہے یا کوئی کہے کہ ہم نے کھانا کھلانا ہے تو ہم اس کی پھر نفی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس لیے حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انہی پیسوں میں اور پتہ نہیں کتنی بچیوں کا ہو سکتا ہے. اچھا، پھر بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بھی ڈونر تک اور مؤثر جو مخیر ہماری بہنیں اور بھائی ہیں ان تک بھی اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ جب اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو ساتھ ایسے لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ پری میرج آفٹر میرج کاؤنسلنگ کا اہتمام بھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اب جیسے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا صبر کم ہو گیا معاشرے میں نا، تو اب وہ بہت زیادہ خلا کی اور طلاق کی رشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے لیے پھر آفٹر میرج یعنی پری میرج کاؤنسلنگ اس کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہمارے جو ہیں. اور اس کے ساتھ اب ہمارا ایک ادارہ ہے فلاح خاندان سینٹر. فلاح خاندان سینٹر کے اشتراک عمل سے ہم نے رشتہ ناتا ڈیسک بھی قائم کرنے شروع کیے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل. تو اس طرح بھی اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، خاص کر کے عورت کے لیے، تو اس کے لیے وومن ونگ جو ہے وہ سرگرمی عمل اور بڑی آسانی فراہم کی جا رہی ہے جانب سے. جی، آپ کا پروجیکٹ تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے، اور ویمن ونگ کے حصے میں بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئی ہیں گروپ کی جانب سے. بالکل، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. جس طرح سے کام کر رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن، کچھ بھی ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں کام کرتے ہوئے آپ کے جو ورکرز ہیں. بالکل. اچھا، اب میں آؤں گی آپا اس جانب کے نکاح کا تو بڑا آسان پروجیکٹ آپ نے بتا دیا، اور اس کو میرا خیال ہے فیڈ بیک بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو. جو لوگ جن کی نہیں استطاعت وہ بڑے آسانی سے اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک راشن پروگرام بھی شروع کیا ہوا تھا مستحق لوگوں میں، اور رمضان میں وہ کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا بھی دیا جا رہا ہے. بالکل. تو تھوڑا سا اس بارے میں فرمائیے گا. اچھا، راشن پروگرام ہمارا ایک تو جیسے رمضان پیکج ہم اسے کہتے ہیں، رمضان پیکج کے نام سے کام کرتے ہیں، اور زیادہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں ہی دیا جائے. اس لیے کہ صحیح میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ قوم بھکاری بن جائے. جی بالکل. اس لیے کہ جب وہ لا کے دیتے چلے جائیں تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ پھر تمنا بڑھنے لگتی ہے، لوگ عادی ہونے لگتے ہیں. تو رمضان میں اس کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، جیسے سردیوں میں ونٹر پیکج کا اہتمام کرتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو ایک ہم نے بنایا ہوا ہے خواتین نے الخدمت کلاتھ بینک، تو جو کپڑے اس میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو موسم کے مطابق، یا پھر یہ کہ دوسرا پروجیکٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویڈنگ ڈریسز ہیں وہ لوگ استعمال کر کے، ایک بار زندگی میں ایک بار استعمال ہوتا ہے اور اس پہ لاکھوں لگائے جاتے ہیں. تو اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ایک بچی کو دینے کے بعد اس کا شناختی کارڈ لے لیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس میں سے کسی کا بھی، تو پھر وہ 10 دن کے لیے ہم وہ جوڑا دے دیتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات. اچھا، اور اسی طریقے سے وہ مطلب لہنگا ہے یا جو بھی ہے اسی طرح کا لڑکے کا ہوتا ہے، اور پھر وہ 10 دن بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو ڈرائی کلین کروا کے اس کو ہینگ کرتے ہیں، اور پھر وہ سیکنڈ
میرج کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. غریب کی بیٹی اگر وہ چاہتی ہے بہت اچھا آئیڈیا. بس یہ والا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے تحت. اس کے ساتھ پھر یہ کہ جو کچھ ہم نے ماہانہ وظائف بھی جاری کیے ہوئے ہیں, اس میں خاص کر صحت اور بچوں کی کوئی فیس دینا چاہتا ہے, پریشان ہے اس لحاظ سے, تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. پھر تعلیم کے لحاظ سے فاؤنڈیشن پاکستان کا جو ایک پروجیکٹ ہے الفلاح اسکالرشپ اسکیم, کہ اگر غریب کی ہے بچہ ہے یا بچی ہے اور وہ بریلینٹ ہے, پڑھنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے پھر خدمت تعاون کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے اداروں میں بچے پڑھتے ہیں تو ان کی فیس کے لیے وہ جیسے ڈگری ہے اس کے حساب سے, یعنی اس کا ماہانہ وظیفہ ہے. اور بہت سارے بچے سینکڑوں کی تعداد میں انجینئرز, ڈاکٹرز بن چکے ہیں, اویل کر رہے ہیں اس چیز کو. یہ بہت بڑی نیکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. اور اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو میمن ونگ کے تحت چلائے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی بڑی ایفرٹ ہے کہ آپ بھاگ دوڑ کرتی ہیں, دیکھتے ہیں. ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا الخدمت کلاتھ بینک کا ایک زبردست آئیڈیا ہے. میں کہتی ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ اس بچی کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور خوشی بھی, بالکل, کہ ایک اچھا ڈریس اس کو پہننے کو مل گیا, اور پھر وہ سٹوری سے بچانے کے لیے دوبارہ واپس بالکل آتا ہے تاکہ کسی اگلے بچے کے بھی کام آ سکے. کفالت یتامہ کا پروگرام بھی بڑا اچھا آپ لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. کفالت یتامہ جن میں بالکل ہم نے ابتدا اسی سے کی تھی اور کیئر پروگرام کے لحاظ سے, کہ وہ جو بچہ ماں کے پاس رہتا ہے اور الخدمت اس کی لک آفٹر کرتی ہے, اور یا پھر آغوش ہومز ہیں اس میں ڈبل اورفن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. یا اگر ایسا ہے کہ ایک ماں کے بچے ہیں لیکن یہ کہ وہ نہیں, ان کو زندگی کی گاڑی چلانا اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے, تو پھر اس کو بھی لے لیتے ہیں, الخدمت اس کو بھی لیتی ہے. لیکن یہ مطلب مجھے تو یوں لگتا ہے کہ الخدمت کا اورفن کیئر پروگرام جو ہے یہ الخدمت کے ماتھے کا جھومر ہے. بالکل ایسی ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایجوکیشن کو ہیلتھ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہیلتھ میں بھی فاؤنڈیشن پاکستان کے 52 ہاسپٹلس ہیں اور 350 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈسپینسریز ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی آپ کو اندازہ ہوا کہ جیسے ڈیزاسٹر میں, جب بھی ڈیزاسٹر کسی بھی جگہ پہ ڈیزاسٹر آیا تو الخدمت ہمیشہ پیش رہی. جی بالکل, اور پہلی مجھے صفوں میں نظر آئی ہے. بالکل پہلی صفوں میں نظر آئی ہے. اور اس میں نہ کوئی کسی کی کوئی صحت کو دیکھتا ہے, نہ کوئی پرہنہ سالی کو دیکھتا ہے, بلکہ وہ ایک ایمانی جذبہ ہے, ایسے ایک مجاہد کی طرح وہ کر رہا بالکل خدمت انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ بہت سارے شیلٹر ہوم قائم کیے گئے اور ان کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا. جو خواتین جن کو ان کے اپنے پیاروں نے ریفیوز کر دیا, نہیں رکھا, یا جو خواتین جن کے پاس کوئی رہائش کا پراپر بندوبست نہیں ہے, 1-2 بچے بھی ہیں ان کے ساتھ, تو پورے پاکستان میں شیلٹر ہومز کا جو نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اچھا, شیلٹر ہوم کا مطلب میں کہوں گی کہ ہم نے جو ہے وہ ایک قائم کیا ہے فی الحال. ٹھیک ہے. اور وہ لاہور میں ہے, اور اس میں وہی معاشرتی مسائل کی شکار خواتین کو, ان کے ساتھ بچے ہوں, خواتین ہوں, ان کو لیتے ہیں اور ان کو زندگی کی تمام سہولیات بھی ملتی ہیں وہاں پہ. بالکل. اور الحمدللہ وہ وہاں کی فیملیز جو وہاں رہتی ہیں وہ تمام کی تمام الخدمت والنٹیئر بنتی ہیں. اچھا, یعنی ہم نے ان کے لیے کوئی باقاعدہ یہ طے نہیں کر رکھا کہ آپ نے رہنا ہے تو آپ نے الخدمت والنٹیئر بننا ہے, بلکہ وہ خود جب کام کو دیکھتی ہیں تو وہ خود جذبے کے ساتھ. بالکل بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور ڈیفینیٹلی جو بندہ خود ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر وہ اظہار کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ مطمئن ہے, بالکل بالکل. یعنی ہم نے ان کو بالکل الاؤ کیا ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں کو پابند ہے کہ آپ وہاں رہ رہی ہیں تو آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا ہے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تینوں اپنا جہاں مرضی گزارنا چاہیں, ہم ان کے لیے تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں. اچھا آپ جتنی ماشاءاللہ سے مقبول ہے الخدمت فاؤنڈیشن, نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی, اور تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں وہ کتنا تعاون کرتے ہیں یا مزید کتنا تعاون درکار ہے. بہت سارے ادارے, بہت سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کیا جو آپ کر رہے ہیں وہ اس میں ہو رہا ہے یا مزید امداد کی ضرورت ہے اس فاؤنڈیشن. اچھا, ایسا ہے کہ الحمدللہ ڈونر کا بہت اعتماد حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ ڈونر کا تعاون ہوتا ہے اور ڈونر اپنی امانتیں ہمارے سپرد کرتا ہے تو الخدمت اس کو شفافیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتی ہے. ڈونر کے تعاون کے بغیر وہ اندرون ملک ڈونر ہوں یا بیرون ملک ڈونر ہوں, وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, وہ الخدمت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور الخدمت ان کے اعتماد پہ پورا اترتی ہے. اب بھی اگر آپ جیسے اب رمضان کی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو پاکستانی قوم یا بلکہ امت مسلمہ ایک بڑے ڈیزاسٹر سے گزری ہے,
جی ایسے ہی جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس وقت غزہ کا اور جو غزہ کی صورتحال ہے اور کس طرح سے ہم سب کے دل تڑپتے ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں یا کچھ بھی کرنے لگیں رات کو اگر کمبل میں لیٹتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں کیا بیت رہی ہوگی. ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو تو یقین کریں کئی ویڈیوز تو دیکھی نہیں جا سکتی, یعنی آپ ایک یا دو سین کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ میں تو چھوڑتے ہوئے یہ سوچتی ہوں کہ اچھا تو ہیں تو وہ تمہارے بدن کے حصے نا. اچھا اب اس کے لیے پھر یہ کہ لوگ ماشاءاللہ لوگوں نے بہت فنڈ دیا اور الحمدللہ الخدمت جو ہے وہ 1.5 ارب سے زیادہ اس کے اوپر انویسٹ کر چکی ہے اس وقت تک, اور مستقل امداد جو ہے وہ جاری ہے. اچھا اب یہ کہ رمضان ان کی ضروریات بھی باقی ہیں, اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے بے شمار لوگ ہیں جن کی نگاہیں الخدمت کی طرف اٹھی ہوتی ہیں, وہ لوگ بھی باقی ہیں. تو ان کی ضرورتوں کو بھی دیکھیں. جو مہنگائی کا جو صورتحال ہے ایک طوفان سے کم نہیں ہے, اور کبھی لگتا ہے کہ ایک مہینے کی گروسری جو ہے وہ پچھلے مہینے تو اتنے کی آئی تھی اور اگلے مہینے اتنے کی آ گئی. آج پیٹرول اتنے کا ہے اور اگلے دن اتنا کا ہوتا ہے, تو فوراً خیال آتا ہے کہ غریب کا بیچارہ جس کا چولہا جلانا اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ جتنا میکسیمم تعاون اپیل ہے اپنے اندرون ملک بہنوں سے بھی اور بیرون ملک بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی کہ وہ دل کھول کے احتیاط دیں, اس لیے کہ فلسطین کا کام, فلسطین کی ذمہ داریوں کو نبھانا, ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بڑے احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھائی الحمدللہ. اور اہل پاکستان جو ہمارے ہی بدن کے حصے ہیں ان تک ان کی ضروریات کو پہنچانا, اور تاکہ وہ بھی اپنا جو ہے سحر افطار آسانی سے کر سکیں. تو یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کہ ڈونر کو اور اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے گا اور ہمیشہ کی طرح لوگ اعتماد کریں گے. اور اچھا آپا یہ آپ کا کیمرہ ہے اور تھوڑا سا بتا دیجیے گا جو اس وقت آپ کو ہمارے امت مسلمہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں, طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے وہ الخدمت فاؤنڈیشن تک اپنی امداد پہنچائیں جو آپ لوگوں نے آگے ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے. طریقہ کار بتا دیجیے. اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ہماری پوسٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور انسٹاگرام پہ ہر جگہ پہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم بھیجنا چاہے وہ اس طرح سے بھیجے, اور جو کیش کی صورت میں دینا چاہیں کال آتی ہے ہمیں, ہماری انہی پوسٹ کے اوپر ہمارے کانٹیکٹ نمبر بھی ہوتے ہیں, کال آتی ہے اور ہم ہماری گاڑی یا ڈرائیور یا اس کو ہم جو بھی اگر ان کائنڈ ڈونیشن ہوتی ہیں یا کیش کی صورت میں ہوتی ہے, چیک ہوتی ہے, اس کو ہم منگوا لیتے ہیں. تو بس یہی درخواست ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ ہمیشہ کی طرح خدمت پہ ٹرسٹ کیجئے اور اپنے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے الخدمت تک فنڈز پہنچائیے تاکہ الخدمت اندرون ملک بھی اور غزہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. کلثوم آپا آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, حالانکہ کچھ طبیعت بھی آپ کی ناساز تھی. بے حد شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا شو جس کا ٹاپک ہی یہ تھا کہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ, کیونکہ نیکیاں ہی کام آئیں گی, اور خاص طور پہ ایک ایسے ادارے کے اوپر جس پہ سب کا ٹرسٹ ہے اور جس نے بڑا شفافیت کے ساتھ آج تک یہ کام کیا ہے اور آگے بھی کرنے جاری ہے. تو اسی اعتماد کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنا تعاون بھی برقرار رکھیے گا. اس کے ساتھ اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.